یہ کوئی مخصوص لباس سنت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جو اپنی قوم کا لباس ہو اور اس میں پردہ بھی زیادہ ہے تو اس کو بہرحال ترجیح دینا چاہیے. یہ اصول بہرحال شریعت سے ثابت ہے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے آئے ہیں. چست لباس یہ غیر مسلموں کا طریقہ رہا ہے، تو اس لیے اپنی قوم کے لباس کو ترجیح دینی چاہیے. تو علماء اسی طرح ہمیشہ سے لباس، کیونکہ وہ اسی قومی لباس کو ترجیح دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہرحال چست لباس ہمیشہ سے غیر مسلموں کا ایک شعار رہا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرتے ہیں. اور ویسے بھی روحانیت اپنے لباس میں زیادہ ہے. جو ڈھیلے ڈھالے لباس ہوتے ہیں نا، عرب جبے پہنتے ہیں وہ بھی کھلا ہوتا ہے، یہاں شلوار قمیض ہے. اور بھی مختلف ملکوں میں جو مسلمانوں کا لباس کبھی بھی چست لباس نہیں رہا. مسلمان نامحرم کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، کیا خاتون کے لیے نامحرم کی پلیٹ کا بچا ہوا کھانا جائز ہے؟ جویریہ کراچی. بذات خود تو ایک جائز عمل ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا، محبت بڑھنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں اس عمل کو منع کیا جائے گا. اور ویسے بھی مروت کے بہرحال خلاف ہے. یہ انسان کی طبیعت ایگری نہیں ہوتی، ایک بالکل نامحرم لڑکی ہے، آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی، وہ جھوٹا بچائے اور آپ وہ جھوٹا پانی پی لیں. یہ مرد کی مردانگی اور غیرت اور حمیت کے بہرحال یہ عمل خلاف معلوم ہوتا ہے، اور عورت کی بھی حیا کے خلاف. عورت کو بھی اس عمل سے حیا آتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی کے ذریعے ایک دوسرے کے جسم میں جا رہا ہے. تو حلال حرام کی بات نہیں، غیرت اور حمیت کا مسئلہ ہے. اور غیرت اور حمیت کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دلیل نہیں ہوتی، وہ محسوس ہوتے ہیں. تو اس لیے اس عمل سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے جب تک ضرورت شدیدہ نہ ہو. ضرورت شدیدہ کا مطلب کھانا ہی کم پڑ گیا تو اب آپ صرف اس چکر میں بھوکے ہیں کہ نامحرم کا بچا ہوا ہے، تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے. جیسے آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہو یار؟ وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا. جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے، وہ یہ نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ. بھائی اگر پنڈت جی کے پاس صحیح راستہ ہوتا تو آپ پورے ڈریس میں ہو، پنڈت جی کا ڈریسنگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ ڈریس پہن کے کہیں رشتہ لینے جاؤ. آپ کیا خیال ہے؟ فوراً بھگا دیں گے لڑکی والے پہ، کیا پہن کے آیا؟ آپ کہو کہ جی جب میں پنڈت جی کے کہنے پر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھ سکتا ہوں، جو بہت اہم ترین مسئلہ ہے، تو پنڈت جی کے ڈریس ہی اصل ڈریس ہے، ڈریسنگ میں بھی میں ان کو فالو کروں گا. کوئی بھی فالو نہیں کرتا. تو یار ایک سادہ سی چیز میں آپ فالو نہیں کر رہے تو اتنی بڑی چیز میں آپ کیسے اس کو فالو کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ پنڈت جی صحیح کہہ رہے ہیں؟